کراچی کے علاقے لیاری سے ہی جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی عبدالرشید 24 اپریل کو کورونا سے متاثر ہوئے تھے اور اب ان کے ساتھ ان کے گھر کے مزید 8 افراد بھی کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں۔ لیاری کے حوالے سے پہلے ہی اچھی اطلاعات نہیں آ رہی تھی اور اب وہ متاثر ہوئے اور ان کے گھر کے 8 افراد متاثر ہوئے، جس سے واضح ہے کہ احتیاط کتنی ضروری ہے۔ سید عبدالرشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ رکن سندھ اسمبلی ہیں۔ بہت شکریہ رشید صاحب۔ سب سے پہلے ظاہر وائرس کی تشخیص آپ میں ہوئی، آپ کے 8 گھر والوں میں ہوئی، سب آپ خیریت سے ہیں اس وقت؟ جی اللہ نے خصوصی کرم کیا ہے، کورونا تو خیر پازیٹیو ہے لیکن الحمدللہ سب خیریت سے ہیں۔ میرے علاوہ میری والدہ، میری اہلیہ، میرے 3 بچے، 2 بہنیں، بہنوئی سب پازیٹیو ہیں اور ہوم آئسولیشن میں ہوں۔ اور آپ کی والدہ کے حوالے سے خبر ہے کہ ان میں علامات ہیں، باقی کسی میں نہیں ہیں؟ باقی کیا سب میں کسی میں بھی علامات نہیں ہیں؟ بس مجھے کوئی 10-12 دن پہلے مجھے تھوڑی دیر کے لیے بخار آیا تھا اور پھر پیناڈول کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اسی طرح والدہ کو بخار رہا ہے اور کھانسی وغیرہ ان کو ہے، باقی تو سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کیونکہ 10-12 دن تک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہوا تھا اور پھر وائرس آپ کے ساتھ رہا، تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ہی سے آپ کے گھر والوں میں منتقل ہوا ہے یا پھر ان لوگوں کو ابھی ٹیسٹ ہونا چاہیے جو آپ سے ملتے رہے اس عرصے میں؟ ظاہر سی بات ہے جب میری فیملی کے اندر پہنچا ہے تو اس کا راکٹ تو میں ہی بنا ہوگا، اور مجھے کہاں سے منتقل ہوا اس کے لیے بہرحال میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ لیاری بہرحال اس وقت ڈسٹرب ہے سارے معاملے کے اندر بہت زیادہ، اور کیونکہ تشخیص نہیں ہو رہی، اسکریننگ اس طریقے سے جس طرح ہونی چاہیے سرکاری سطح پر نہیں ہو رہی۔ سرکاری ہاسپٹلز کی او پی ڈیز بند ہو گئی ہیں اور صرف کرونا کے ہی مرض کا علاج ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں جو لوکل وائرل ہو رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ سے کہ مسائل کس طرح کس قدر بڑھ جائیں گے۔ بہرحال اس کو میں خود فیس کر رہا ہوں، اس لیے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر بہرحال گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مطلب جب آپ کی طبیعت 10 سے 12 دن پہلے خراب ہوئی اور آپ کے علاقے میں تھا تو کیا آپ سے بے احتیاطی ہوئی؟ آپ لوگوں سے بھی ملتے جلتے رہے، گھر والوں سے بھی ملتے جلتے رہے، آپ نے فاصلہ نہیں رکھا؟ نہیں دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ جو احتیاط ملحوظ رکھی جا سکتی تھی، گلوز اور N95 ماسک اور سینیٹائزرز اور جو ہدایات آ رہی تھیں ان سارے اہتمام کے ساتھ ہی موجود تھا، لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ جب گلیوں سے کچرا نہ اٹھے اور سڑکوں میں سیوریج کا پانی پڑا رہے تو مکھی کیسے احتیاط کرے گی جو اڑ کر کسی اور کے اوپر بیٹھ جاتی؟ گلیاں صاف ہونی چاہیے، کچرا صاف ہونا چاہیے، مگر یہ وائرس مکھیوں سے نہیں انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اب تک کے شواہد یہی کہتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ انسان کی بے احتیاطی سے ہی ہو، مگر اس کا غالب امکان ہے کہ بے احتیاطی سے ہی منتقل ہو، مگر ہوتا انسانوں سے ہی منتقل ہے۔ نہیں دیکھیں، میں تو پریکٹیکل بات کر رہا ہوں نا، میں اس مرض سے گزر رہا ہوں تو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ مسئلہ کس طرح وائرل ہو رہا ہے۔ یعنی ایک بات ٹھیک ہے کہ جو سوشل ڈسٹنس ہو سکتا ہے اس کو رکھنا چاہیے، لیکن بہت سارے مسائل ہیں۔ کورونا سے تو ایک طرف مسئلہ موجود ہے، لیکن میں جس آبادی سے MP ہوں وہاں افلاس ہے، وہاں بھوک ہے، وہاں نلکوں میں پانی نہیں ہے، گلیوں میں سیوریج کا پانی ہے، اور میں نمائندہ ہوں تو میں لوگوں کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، میں لوگوں کے درمیان تھا ان ساری احتیاط کے ساتھ جو کرنی چاہیے۔ باقی بہرحال بہت ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور اس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور بہرحال کوئی چوک ہوئی ہو تو اس کے اوپر میں معذرت بھی چاہتا ہوں۔ میں آپ کی صحت کے لیے دعا گو۔ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر والے 8 متاثر ہو گئے، لیاری کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں ویسے بھی نہیں آ رہی ہیں، یہ جو 350 کا نمبر ہے رپورٹڈ کیسز کا، آپ کو لگتا ہے اتنا ہی ہے یا صورتحال زیادہ خراب ہو سکتی ہے؟ اس میں میرا تو یہ خیال ہے کہ جو 350 کیس رپورٹ ہوئے ہیں یہ 700 ٹیسٹوں میں سے 350 پازیٹیو آ گئے ہیں، اور اگر یہ ٹیسٹوں کی تعداد بڑھ جائے گی، ٹیسٹ اسکریننگ بڑھ جائے گی تو یہ تعداد کئی ہزار پر مشتمل ہے ممکنہ۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا حل صرف یہ ہے کہ جتنی زیادہ احتیاط کی جائے اور جتنی بہتر سروسز فراہم کی جائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اپنے گھر کے کیسز کے جو اسکریننگ ٹیسٹ گئے تھے وہ 4 دن تک تو ان کے پاس گم ہو گئے تھے، پھر کل رات کو آغا خان سے دوبارہ جو ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں یہ پازیٹیو رزلٹ آئے۔ تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر بہرحال تحفظات بھی ہیں اور ابہام بھی ہے مجھے۔
نہیں عام بات کر رہے ہیں آپ MP ہیں، ظاہر ہے آپ کی حکومتی اراکین سے بھی بات ہوئی ہوگی، اس کے باوجود آپ کو بڑی مشکل ہوئی اپنے اور اپنے خاندان کا ٹیسٹ کرانے میں، تو آپ کہہ رہے ہیں لیاری میں عام آدمی کے لیے اور زیادہ مشکل ہو رہی ہوگی۔ دیکھیں میں نے تو ٹیسٹ کروایا تھا پرائیویٹ آغا خان ہاسپٹل سے، کیونکہ سرکاری سطح پر کوئی سہولت موجود نہیں تھی، اور تھی تو اس کے لیے بہت لمبا چوڑا پروسیس تھا۔ پھر جب میرا رزلٹ آ گیا پازیٹیو تو میں نے احتیاطاً اپنی اہلیہ کا بھی انڈس ہاسپٹل سے پرائیویٹ کروایا، وہ بھی پازیٹیو آ گیا، اور پھر اس کے بعد CM صاحب نے اور DC نے اور AC نے اور منسٹرز نے سب نے رابطہ کیا اور سب نے تعاون کیا، اور پھر DHO کی ٹیم، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی ٹیم بھی آئی اور اس نے میرے گھر کے سیمپل لیے، لیکن 4 دن تک ان سیمپلز کا رزلٹ نہیں آیا۔ میں فالو اپ کرتا رہا، پوچھتا رہا، کبھی مجھے کہا جاتا رہا کہ جی آپ کا انڈس بھیجا گیا ہے، کبھی کہا جاتا رہا آغا خان بھیجا ہے، کبھی کہا جاتا رہا SIUT، اور کبھی کہا جاتا رہا کراچی یونیورسٹی بھیجا ہے، لوڈ زیادہ ہے اس لیے رپورٹ نہیں آ رہی۔ لیکن پھر CM صاحب سے براہ راست کانٹیکٹ پر پرسوں رات میں پھر انہوں نے آغا خان کی جو ٹیم ہے اس کو بھیجا، اور دوبارہ سیمپل لیے گئے۔ جو دوبارہ سیمپل دیے گئے اس کے اندر جو نتائج آئے ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں۔ بہت شکریہ عبدالرشید صاحب، آپ کے گھر والوں کی صحت کے لیے ہم دعا گو ہیں۔